آج 14 سفر دوسرے ہفتے کا دن، 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، مگر اس سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر کی 14 تاریخ، ہفتے کا دن، وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جو آج تک جن لوگوں نے نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ پیسہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے، کتنا مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ سفر کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور ماہ سفر کی 14 تاریخ، ہفتے کا دن، سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج کے اس خاص وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی غریبی، ہاتھ کی تنگ دستگی سب دور ہو جائے گی۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جو بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 1 لاکھ مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بن کر، بکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے اور ترتیب سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 14 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے کسی صورت اس کو نہیں چھوڑنا۔ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد، چاہیں تو نماز ظہر، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ سفر کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 سفر دوسرے ہفتے کا دن اور پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। नियत आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आप रिज़्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, तो अपने तमाम मकासद की इस तरह नियत करनी है कि जो भी हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आपने अपने तमाम मकासद की नियत करके ये वजीफा पढ़ना है। आपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा कि जिस काम को शुरू करने में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है और इसमें सलामती होती है। जब आप अपने मकसद की नियत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें जैसे आप जहाँ से तल्लुक ख़त्म हो चुका है और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। आपने रब्बे काबा के 2 सफाती नाम पढ़ना है। वो 2 नाम है या वहाबू या रज़ाक। या वहाबू का मतलब है रिज़्क देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला, रिज़्क को बेशुमार करने वाला, खजानों से जोलियां भरने वाला। या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला। अब आपने करना क्या है कि आप रिज़्क की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या कर्ज की वजह से परेशान हैं, जो भी आपकी तंगी है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए आज 14 सफर हफ्ते के दिन या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है। इन मुबारक नामों को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू या रज़ाक 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह आप या वहाबू या रज़ाकू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से या वहाबू या रज़ाकू निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 21 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ने के दौरान आपने रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब जोलियां भर भर के अता फरमाएगा। 21 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है। इस घर में जहाँ 14 सफर हफ्ते के दिन सूरत कौसर पढ़ी जाती है, वहाँ कभी रिज़्क की तंगी नहीं आती। ये सूरत कभी किसी को मोहताज नहीं होने देती। ये वो सूरत है, सूरतुल कौसर। ये सूरह मुबारक तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है। इसमें एक रुकू और 3 आयतें हैं। ये मक्की सूरत है। ये सवाब की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरह कौसर को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है और बीमारियों से शफा वाली सूरत भी कहा जाता है। आपने अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर पढ़े, आराम से तवज्जो के साथ पढ़नी है और सिर्फ 33 बार पढ़नी है। अब तक आपने पहले नंबर पर 21 बार या वहाबू या रज़ाकू पढ़ा, दूसरे नंबर पर 33 बार सूरतुल कौसर पढ़ी। अब आपने तीसरे नंबर पर एक वजीफा पढ़ना है और ये वजीफा वो है जिसके बगैर आज का अमल मुकम्मल हो नहीं सकता। ये बहुत ही खास वजीफा है। अब वक्त है अब रब से खजाने लूटने का। जो बंदा नसीब और तकदीर के फैसले करवाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों का खात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है या किसी को अपनाना चाहता है, तो तीसरे नंबर पर या जुल जलाल वल इकराम पढ़कर देखें। सफर के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, जिस तरह रमजान, शब बरात, शब कदर को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा होगा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इन खास कबूलियत वाली घड़ियों की कदर कर ली होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। जो कदर करता है, जो इन खास घड़ियों में रब्बे करीम से मांग लेता है, वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये सारी उम्र न मिल सका जो जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद कामयाबी नहीं मिल रही। आज 14 सफर हफ्ते के दिन या जुल जलाली वाल इकराम पढ़ने के साथ ही मिल जाएगा। आपने या जुल जलाली वाल इकराम कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाली वाल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाली वाल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाली वाल इकराम 3 बार हो गया। इसी तरह आप जाजुल जलाल वाल इकराम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के दौरान रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा,
بلکہ بہت مانگے گا جو آپ ناممکن لگتا ہے، کیونکہ وہ رب کے لیے صرف ایک حکم کا محتاج ہے۔ آج 14 سفر ہفتے کے دن سورۃ کوثر یا ذوالجلال والاکرام کا ایک خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 14 سفر کے دن جس چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات پوری نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ لگیں گے۔ آپ اتنے وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں ہیں 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق دولت کی کامیابیوں کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اب یہ تینوں اعمال بتائے کے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے کے طریقے سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ میرا رب مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس 14 سفر ہفتے کے دن لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کریں رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی نیک دعا اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔